لک الحمد یا اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ اما بعد۔ سلسلہ ہے ہمارے ناظرین کے پوچھے گئے سوالوں کے جواب دینے کا۔ خیال رہے کہ ہمارے ناظرین ہمارے چینل کے ویڈیوز کے کمنٹس میں اپنے سوالات کو لکھتے ہیں، پھر ہم ان کے سوالوں کے جوابات قرآن و احادیث اور دیگر کتابوں کے حوالوں سے پیش کرنے کی سعادتیں حاصل کرتے ہیں۔ ایک سوال جس کا جواب یوں ہے کہ کیا جنات دیکھے جا سکتے ہیں؟ یہ ان کا سوال ہے۔ دراصل یہ سوال کا جواب اس وجہ سے دینے کی حاجت درپیش ہوئی کہ ہمارے ناظرین میں سے ایک نے جنات کو دیکھے جانے کی بات انہوں نے پوچھی ہے کہ میں دیکھوں کیسے، کیا کروں کہ مجھے جنات نظر آ جائے، کیا پڑھوں کہ جنات مجھے نظر آ جائے، اس تعلق سے انہوں نے سوال کیے ہیں۔ تو اب جنات کیا دیکھے جا سکتے ہیں، یا جنات کس صورت میں دیکھے جا سکتے ہیں، کس صورت میں نہیں دیکھے جا سکتے، اسلام اس کے بارے میں کیا کہتا ہے، قرآن کیا کہتا ہے، روایات کیا کہتی ہیں، انشاءاللہ یہ میں آپ کو پیش کرنے کی سعادتیں حاصل کرتا ہوں۔ جنات بھی ہمارے ساتھ اس زمین میں رہتے ہیں، لیکن وہ ہمیں دکھتے نہیں اور ہم انہیں نہیں دیکھ سکتے، وہ ہمیں دیکھتے ہیں۔ جی، جنات ہمارے ساتھ زمین میں رہتے ہیں، وہ ہمیں تو دیکھ لیتے ہیں اور ہم انہیں نہیں دیکھ سکتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمائی، قرآن کی آیت دیکھیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پارہ 8 سورہ اعراف کی آیت نمبر 27 میں ارشاد فرماتا ہے، اللہ فرماتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم انہ یراکم ہوا وقبیلہ من حیث لا ترونہم انا جعلنا الشیاطین اولیاء للذین لا یؤمنون۔ ترجمہ کنز الایمان۔ اللہ فرماتا ہے بے شک وہ اور اس کا کنبہ تمہیں وہاں سے دیکھتے ہیں کہ تم انہیں نہیں دیکھ سکتے، تم انہیں نہیں دیکھتے۔ بے شک ہم نے شیطانوں کو ان کا دوست کیا ہے جو ایمان نہیں لاتے۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ جنات کی تعلق سے فرمایا کہ بے شک وہ یعنی جن اور اس کا کنبہ یعنی اس کے خاندان کے لوگ، اس کے دوست و احباب تمہیں وہاں سے دیکھتے ہیں کہ تم انہیں نہیں دیکھتے۔ یعنی وہ تو تمہیں دیکھ لیتے ہیں، جنات تو تمہیں دیکھ لیتے ہیں، لیکن تم جنات کو نہیں دیکھتے۔ یہ قرآن کہہ رہا ہے۔ اب جب قرآن نے کلیئر کر دیا، صاف کر دیا کہ جنات آپ کو تو دیکھ سکتے ہیں لیکن آپ جنات کو نہیں دیکھ سکتے، تو یہ بات تو واضح ہو گئی کہ جنات نہیں دیکھے جا سکتے۔ یہ اب اس آیت کے تحت جو ابھی آپ مایوس نہیں ہو گیا، آپ کی بات ابھی باقی ہے کہ جنات کیا دیکھے جا سکتے ہیں، اس پر آپ پورا سنیے، انشاءاللہ آپ کو پوری بات سمجھ میں آئے گی۔ صدر الافاضل حضرت مولانا سید محمد نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس آیت کے تحت تفسیر خزائن العرفان میں لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جنوں کو ایسا ادراک دیا ہے کہ وہ انسانوں کو دیکھتے ہیں، اور انسانوں کو ایسا ادراک نہیں ملا کہ وہ جنوں کو دیکھ سکیں۔ یہ تفسیر صدر الافاضل حضرت مولانا سید محمد نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تفسیر خزائن العرفان میں ارشاد فرمایا کہ جنات کو اسپیشلی وہ ادراک، وہ علم، وہ طاقت، وہ قوت اللہ نے دیا ہے کہ وہ انسانوں کو دیکھ لیتے ہیں، لیکن انسان جنوں کو دیکھ پائیں، انسانوں کے پاس یہ طاقت ہے یہ نہیں۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے، جب اللہ تعالیٰ نے سموم یعنی جہنم کی آگ کے 17ویں حصے سے ابو الجنات یعنی جنات کے باپ کو پیدا فرمایا اور اس سے پوچھا، اے ابو الجن تمہاری کیا خواہش ہے؟ اس نے کہا میری تمنا یہ ہے کہ ہم سب کو دیکھیں اور ہمیں کوئی نہ دیکھے۔ جب تمام جناتوں کے باپ ابو الجن، جیسے تمام انسانوں کے باپ حضرت آدم علیہ السلام ہے، ویسے تمام جناتوں کے بھی ایک باپ ہیں۔ پہلا جن جب اللہ نے پیدا فرمایا تو اس سے اللہ نے پوچھا کہ تمہاری کیا تمنا ہے، تمہاری کیا خواہش ہے؟ تو انہوں نے اپنی خواہش، اپنی تمنا اس وقت اللہ کی بارگاہ میں یہ ظاہر کیا تھا کہ مولا میری تمنا یہ ہے کہ ہم سب کو دیکھیں اور ہمیں کوئی نہ دیکھے، اور ہم زمین میں چھپ جائیں اور ہمارا ادھیر عمر بھی نہ مرے یہاں تک کہ اس کی جوانی واپس آئے۔ یعنی پہلی خواہش تو یہی ہے کہ ہم سب کو دیکھے، کوئی ہمیں نہ دیکھے۔ دوسری خواہش ہے کہ ہم زمین میں چھپ جائیں، پردے میں رہیں۔ اور تیسری خواہش یہ کہ ہمارا ادھیر عمر، ہمارا بوڑھا جن بھی جب مرنے والا ہو تو وہ جوان ہو جائے۔ یعنی جنات میں یہ ہوتا ہے کہ وہ پیدا ہوتے ہیں، بچپنا، جوانی، بڑھاپا، پھر جب ان کے موت کا وقت قریب آنے والا رہتا ہے نا تو پھر سے وہ جوان ہوتے ہیں۔ یہ تینوں خواہش انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں پیش کی تو اللہ تعالیٰ نے اس کی یہ تمنا پوری فرما دی۔
اللہ نے ان کی یہ تینوں خواہش پوری فرمائی۔ اس لیے جنات ہم سب کو دیکھتے ہیں لیکن ہم لوگ انہیں نہیں دیکھ پاتے، اور جب وہ مرتے ہیں تو زمین میں غائب ہو جاتے ہیں۔ جب جنات مرتے ہیں تو ان کا مردہ شریر بھی نظر نہیں آتا، وہ بھی غائب ہو جاتے ہیں، اور ان کا بوڑھا بھی جوان ہو کر مرتا ہے۔ یہ ساری باتیں احکام المرجان فی احکام الجان کے صفحہ نمبر 12 میں لکھی ہے۔ علامہ بدر الدین شبلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں کہ حضرت ربیع بن سلیمان فرماتے ہیں کہ میں نے امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جو عادل شخص یہ گمان کرے کہ اس نے جن کو دیکھا ہے تو میں اس کی گواہی باطل قرار دیتا ہوں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہاں امام شافعی نے وہی آیت کی تلاوت فرمائی جس میں اللہ نے فرمایا کہ جنات وہ دیکھ پاتے ہیں، آپ ان کو نہیں دیکھ پاتے۔ یاد رہے کہ عام انسان جنات کو اصل حالت میں نہیں دیکھ پاتا، لیکن اگر یہ کسی اور شکل میں ہو تو انسان کا ان کو دیکھنا کثیر روایات سے ثابت ہے۔ یہ اب توجہ سے مزید سنیے کہ جنات کی جو اصل شکل ہے، پیدائشی جو شکل ہے، حقیقی جو اس کی شکل ہے، اس شکل میں کوئی انسان جنات کو تو نہیں دیکھ سکتا، لیکن جنات اگر کسی اور کی شکل اختیار کر لیں، اپنی شکل چھوڑ کر، چونکہ جنات کو یہ طاقت ہے کہ وہ اپنی شکل چھوڑ کر دوسرے کی شکل اختیار کر لیں، تو دوسری شکل اگر وہ اختیار کر لیتے ہیں تو پھر اب ان کو دیکھا جا سکتا ہے، اور اس شکل و صورت میں دیکھنا بہت ساری روایات سے، بہت ساری کتابوں سے ثابت بھی ہیں۔ علامہ بدر الدین شبلی حنفی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی کتاب احکام المرجان میں لکھتے ہیں بلا شبہ جنات انسانوں اور جانوروں کی شکل اختیار کر لیتے ہیں، چنانچہ وہ سانپوں، بچھوؤں، اونٹوں، بیلوں، گھوڑوں، بکریوں، کھچروں، گدھوں اور پرندوں کی شکل میں بدلتے رہتے ہیں۔ یعنی جو نام لیا میں نے، ان چیزوں کی شکل میں وہ بدلتے رہتے ہیں۔ حضرت سیدنا ابو ثعلبہ خشنی رحمت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ شہنشاہ مدینہ قرار قلب و سینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جنات کی 3 قسمیں ہیں۔ اول جن کے پر ہیں اور وہ ہوا میں اڑتے ہیں، دوم سانپ اور کتے، سوم جو سفر اور قیام کرتے ہیں۔ یہ المستدرک للحاکم کی روایت ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن مغفل المزنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے اللہ عز و جل کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، تم اونٹوں کے بیٹھنے کی جگہ کے قریب نماز مت پڑھو، کیونکہ اونٹ جنوں میں سے بھی پیدا کیے گئے ہیں۔ کیا تم ان کی آنکھوں اور ان کی پھولی ہوئی سانسوں کو نہیں دیکھتے جب وہ بدکتے ہیں؟ ہاں، بکریوں کے بارے کے قریب نماز پڑھو کیونکہ وہ رحمت کے زیادہ قریب ہیں۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ بعض کتے بھی جنات ہوتے ہیں، اور یہی کمزور قسم کے جنات ہیں، لہٰذا جس کے کھانے کے وقت کتا آ جائے تو وہ اسے بھی کچھ کھلا دے یا اسے بھگا دے۔ یہ واقعات آپ نے سنا۔ اس کے علاوہ بھی کثیر روایات ہیں۔ ایک وہ حدیث پاک بھی بہت مشہور حدیث پاک ہے کہ جس میں آقا کریم علیہ السلام حضرت صحابہ کرام کے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں، اور صحابہ سے آپ فرماتے ہیں کہ میں جنوں کے پاس جانا چاہتا ہوں انہیں قرآن کو سکھانے کے لیے، کیا کوئی میرے ساتھ جائے گا؟ کئی بار آقا کے پوچھنے پر آخر میں ایک صحابی الحمدللہ تیار ہوئے جو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتے ہیں۔ آپ آقا کریم کے ساتھ گئے، پھر آقا ایک جگہ جا کر کے ان کو فرمایا کہ آپ یہی رہو، میں آگے جاتا ہوں۔ جب آگے گئے تو آقا کریم علیہ السلام کو جناتوں نے گھیر لیا، آقا ان کو سکھا رہے تھے، رات بھر گزر گیا، جب فجر کا وقت قریب تھا کہ آقا آئے، اور اس صحابی سے فرمایا تم ڈرے تو نہیں، سوئے تو نہیں؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں سویا نہیں، کئی بار میں سوچا کہ مدد کے لیے لوگوں کو بلاؤں، میں نے دیکھا کہ کچھ مخلوق تھی جو آپ کو گھیر لی۔ تو آقا نے فرمایا کیا تم نے دیکھا کچھ؟ تو آپ نے فرمایا کہ ہاں میں نے کالے لباس میں کچھ آدمیوں کو دیکھا۔ آقا نے فرمایا کہ وہ نصیبین کے جنات تھے۔ تو وہ جب شکل بنی تو اس شکل میں وہ صحابی رسول کو جنات نظر آئے۔ اور ایک روایت یہ سنیے، حضرت یحییٰ بن ثابت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں حضرت حفص طائفی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ مینا میں تھا کہ ہم نے دیکھا کہ ایک شخص جو سفید سر والا اور سفید داڑھی والا، یعنی جس کے سر اور داڑھی کے بال سفید تھے، لوگوں کو فتویٰ دے رہا ہے۔ حضرت حفص رحمۃ اللہ علیہ نے مجھ سے فرمایا اے ابو ایوب، کیا تم اس بوڑھے کو دیکھ رہے ہو جو لوگوں کو فتوے دے رہا ہے؟ یہ عفریت جن ہے۔ یہ فرمانے کے بعد حضرت حفص رحمۃ اللہ علیہ اس کے قریب گئے اور میں بھی ان کے ساتھ تھا۔ جب حضرت حفص رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی طرف غور سے دیکھنا شروع کیا تو اس نے اپنے جوتے اٹھائے اور بھاگنا شروع کر دیا، لوگ بھی اس کے پیچھے بھاگے۔ حضرت حفص رحمۃ اللہ علیہ کہنے لگے اے لوگو، یہ عفریت جن ہے۔
आकाम उल मरजान में ये रिवायत लिखी है। आखिरी रिवायत आप सुन लें इस पर। जब कुरैश ने बदर में जाने पर इत्तेफाक कर लिया तो उन्हें याद आया कि उनके और कबीला बनी बकर के दरमियान अदावत है। मुमकिन था कि वो ये ख्याल करके वापसी का कस्द करते, ये शैतान को मंजूर ना था। इसलिए उसने ये फरेब किया कि वो सुराका बिन मालिक बिन जासम बनी कनाना के सरदार की सूरत में नमूदार हुआ और एक लश्कर और एक झंडा साथ लेकर मुशरिकीन से आ मिला और उनसे कहने लगा, मैं तुम्हारा जिम्मेदार हूँ, आज तुम पर कोई गालिब आने वाला नहीं। जब मुसलमानों और मुशरिकों के दरमियान दोनों लश्कर सफ आरा हुए और रसूल करीम ने एक मुश्ते खाक मुशरिकीन के मुंह पर मारी, वो पीठ फेंक कर भागे और हज़रत जिब्रील इब्लीस लईन की तरफ बढ़े जो सुराका की शक्ल में हारिस बिन हिशाम का हाथ पकड़े हुए था। वो हाथ छुड़ाकर माँ अपने गिरोह के भागा। हारिस पुकारता रह गया, सुराका सुराका, तुम तो हमारे जामिन हुए थे, कहाँ जाते हो? कहने लगा, मुझे वो नज़र आता है जो तुम्हें नज़र नहीं आता। तो यहाँ सुराका की शक्ल में इब्लीस था। और नदवा जो एक जगह थी, दारुन नदवा, जहाँ पर इस्लाम की इब्तिदाई दौर में आका करीम को शहीद करने की मुशरिकीन मक्का प्लानिंग कर रहे थे, वहाँ भी शेख नजदी की शक्ल में शैतान आया था, लोगों को नज़र आया था। तो जिन्नात अगर अपनी असली शक्ल और सूरत में रहे तो उसे कोई देख नहीं सकता, लेकिन वो दूसरी शक्ल अगर इख्तियार कर ले तो उन्हें देखा जा सकता है। उम्मीद है कि पूरी बात आपको समझ में आ गई होगी। अल्लाह तबारक ताला हम सबको सुनने से कहीं ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन बिजाहि नबील अमीन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम।